بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ ہر اہم کام جس سے پہلے اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ بے برکت ہے، اور ہر وہ اہم کام جس کی ابتدا میں، آغاز میں، شروع میں اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اس میں اللہ تعالیٰ کی برکت شامل حال رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال رہتی ہے، روحانی طور پر بھی اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی برکت محسوس ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ تعالیٰ کے 3 ناموں کا ذکر ہے۔ ایک ذاتی اللہ جل جلالہ، اور 2 صفاتی الرحمن اور الرحیم۔ جب کوئی بندہ اللہ بولتا ہے، اللہ، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد تمام صفات، تمام خوبیوں کا مالک، کمال صفات کا مالک اے اللہ، یعنی اس میں الرحمن بھی موجود ہے، الرحیم بھی موجود ہے، الشکور، العلیم، الغفار، الوہاب، التواب، العلیم، السمیع، البصیر، اس میں تمام کی تمام صفات موجود ہیں، تمام کی تمام صفاتوں کے مالک اے اللہ۔ اس سے یہ مراد ہے جب کوئی بندہ اللہ کہتا ہے۔ تو الرحمن، یہ تو اللہ تعالیٰ کی خاص صفات ہو گئی، یہ صفاتی نام ہے الرحمن اور الرحیم۔ کیا کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کا نام رکھ سکتا ہے؟ اللہ، الرحمن، الرحیم؟ جی نہیں، اللہ تعالیٰ کا نام نہیں رکھا جا سکتا، اکیلا اللہ تعالیٰ کا نام نہیں رکھا جا سکتا۔ اگر کوئی نام رکھنا چاہتا ہے تو وہ اس طرح رکھے گا، عبداللہ، اللہ کا بندہ، اکیلا اللہ کوئی نام نہیں رکھے گا، عبداللہ اللہ کا بندہ، عبد الرحمن رحمان کا بندہ، عبد الرحیم رحیم کا بندہ۔ اب جب یہ عبد الرحمن کسی کا نام نہ تو لوگ آواز لگاتے ہیں رحمان رحمان، تو یہ رحمان کہہ کر پکارنا درست نہیں۔ رحمان تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، الرحیم تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو یہ پکارا جائے گا عبد الرحمن، عبد الرحیم۔ آپ کے لیے پیغام ہے کہ اپنے ہر اہم کام سے پہلے اللہ کا ذکر کیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے اور اپنے کاموں کو برکت والا بنائیے۔